یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے زبیر اپنی ستارہ کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں سب کو سنبھال لوں گا۔ تم بلا وجہ کی ٹینشن مت لیا کرو۔ اس پر ستارہ کہتی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو پھر مجھے کس بات کی پریشانی کیوں ہو؟ یعنی وہ شخص جس سے وہ دھوکہ کھا رہی ہے اسی سے جھوٹی وفاداری کا دعویٰ بھی کر رہی ہے۔ دوسری طرف جہانگیر بھی حیران ہو رہا ہے کہ آخر سدرا اتنی چالاک عورت ہے اور یہ ستارہ تو اس سے بھی 10 قدم آگے ہے۔ اب وہ سوچنے لگی ہے کہ زبیر جیسا سادہ بندہ آخر اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیسے کر لیتا ہے۔ یعنی ہر طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ قابو میں رکھا جائے۔ دوسری جانب ستارہ زینت سے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جس پر زینت کہتی ہے کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے یہی سب کچھ کرنا ہے۔ اور کہتی ہے کہ تم کو میرے بچوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تو تم بھی میرے بچوں کی تعلیم کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو۔ اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو انہیں پڑھنے دو۔ آگے چل کر زبیر بھی صاف کہتا ہے کہ بچے اب بہت قابل ہو چکے ہیں، انہیں آگے پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس پر ستارہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اس کا پلان ناکام ہو چکا ہے اور وہ جو کچھ کرنا چاہ رہی تھی وہ اب ممکن نہیں رہا۔ وہ چاہتی ہے کہ گھر میں ہر فیصلہ اس کے مطابق ہو، لیکن ایسا ہونے والا نہیں۔ زبیر اپنی ماں کو اہمیت دیتا ہے اور ستارہ کی مانی کی کوئی واقعیت نہیں رہتی۔ زبیر کی ماں پریشان ہے اور کہتی ہے کہ میری طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، مجھے سدرا کی فکر کھا جا رہی ہے۔ جس پر زبیر تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، وہ میری بہن ہے اور میں اس کا خیال رکھوں گا۔ آپ کو ستارہ کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ زینت کہتی ہے کہ مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی میرا کسی سے کوئی لینا دینا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جہانگیر اس حد تک گر گیا ہے کہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ ستارہ کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہا ہے۔ جسے دیکھ کر زینت حیران ہوتی ہے اور ستارہ کو سمجھاتی ہے کہ تم جو کچھ کر رہی ہو وہ سراسر غلط ہے۔ میں بار بار تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے صرف خود کو نقصان پہنچاؤ گی، لیکن ستارہ شادی کی تیاری میں مصروف ہے۔ دوسری طرف اسلم بھی بے چین ہے اور بار بار زبیر سے کہتا ہے کہ میری دوسری شادی کروا دیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں سکون نہیں ملے گا۔ زبیر اسے تسلی دیتا ہے کہ بہت جلد تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی زبیر گھر آتا ہے، گھر کا ماحول بگڑا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے، کب تک یہ سب چلے گا؟ آپ لوگوں کو ستارہ کو ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا ورنہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جہانگیر نے اپنی حرکتوں سے سب کو یہ بتا دیا کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ وہ اب زینت اور اس کی بہن کو بھی نشانہ بنانے لگا ہے۔ جیسے یہ بات زینت کو پتہ چلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، بہتر یہی ہے کہ تم آئندہ یہاں مت آنا۔ ستارہ دن بہ دن خود کو مزید سنوارنے لگی ہے کیونکہ وہ جان گئی ہے کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہی ہے۔ سدرا ستارہ پر الزامات لگاتی ہے لیکن زبیر ان باتوں پر یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ خبردار، آئندہ ایسی فضول بات نہ کرنا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ستارہ بے قصور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ جان بوجھ کر ستارہ کو میری نظر میں گرانا چاہتے ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، ستارہ میری نظر سے کبھی نہیں گر سکتی۔ سدرا یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی اور زینت سے کہتی ہے کہ آپ ہی کچھ کریں، سب کچھ ستارہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں کہ زبیر آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ زینت خواب
جواب دیتی ہے کہ میرے فکر کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لوگوں نے اس کا دل مجھ سے اتنا بدظن کر دیا ہے کہ وہ میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتا۔ ستارہ کہتی ہے کہ دیکھو، اگر تم میرے ساتھ پنگا لوگے تو زندگی بھر پچھتاؤ گی، میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، مگر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ زبیر اب بھی سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر گھر کا ماحول مسلسل خراب ہوتا جا رہا ہے اور اسے اب یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر یہ سب کب اور کیسے ختم ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔